बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हर गुजरता दिन इमरान खान साहब के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है और अल्लाह ताला उनको कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के उनके लिए रास्ते खोल देता है और ये सारे के सारे मिल के उनको बंद गली में धकेलने की कोशिश करते हैं। 14 जमाती इत्तेहाद, आला तरीन दिमाग, पुराने सियासी खानदान, सियासी खानवादे के लोग, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ये प्लान तैयार करते हैं। प्लान तैयार करके इमरान खान साहब को बंद गली में धकेलने की कोशिश करते हैं। वो बंद गली में से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, वो आगे अपना सफर शुरू कर देते हैं। ये फिर बैठते हैं, फिर नेगेटिविटी के साथ बैठते हैं, नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठते हैं और पिछले 11 महीनों से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। 11 महीनों से सिर्फ एक ही कोशिश है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना कैसे है और मीडिया को कैसे कुचलना है, जो इनकी बात नहीं सुन रहे, जो काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं, दूसरा नुक्ता नजर दे रहे हैं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं, उनको कुचलना है। ARY को के साथ और बोल टीवी इस वक्त आजकल इनके फेवरेट हैं। ARY को भी दीवार के साथ लगाना है और बोल टीवी को भी दीवार के साथ लगाना है। पहले ARY को बंद किया गया और उसके बाद बोल के मालिक शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं 3-4 दिन पहले बता चुका था कि शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी इत्तलात मौजूद थी क्योंकि ARY को बंद कर दिया गया था और टेम्परामेंट इनका बहुत लूज कर चुके हैं और इन गुस्से की हालत में, और जब गुस्से की हालत में कोई फैसला करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी उसी तरह निकलता है और ये जो भी कदम उठाते हैं उससे इमरान खान साहब को फायदा पहुंचता है और इनको मजीद नुकसान पहुंचता है। ये मजीद गहरी खाई में गिर जाते हैं। 14 जमाती में खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके लिए हर आने वाला दिन बहुत ही बुरा दिन आ रहा है। इनके लिए कोई अच्छे दिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, इंतखाबात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन इंतखाबात की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। ये कब तक रेजिस्ट करेंगे, कब तक रोकेंगे, मैं आगे सारी सिचुएशन आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये बंद गली से भी बंद गली की तरफ जा रहे हैं और ये सारे का सारा धाम से ये जमीन बोस हो जाएगा सब कुछ, और ये इनके अपने हैं वो इनको छोड़ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो हैं वो हो गए हैं, बहुत तेज से निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फाउल प्ले कर रहे हैं। तो ये इनकी हालत है बाहर। लेकिन सबसे पहले अहम खबर, PTI का कारकुन, पाकिस्तान का शहरी, मासूम शहरी अली अकबर ज़िले शाह, उसकी मजीद अपडेट डिटेल्स आ रही हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा क्योंकि आलमी ज़राया अबलाग की वो जीनत बन चुकी है वो खबर और अक़वाम मुत्तहिदा में यह डिस्कस हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मज़म्मत आ चुकी है और अमरीकी हुकाम की तरफ से मज़म्मत आ चुकी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें उसकी मज़म्मत कर रही हैं कि अली अकबर ज़िले शाह एक पॉलिटिकल वर्कर, निहत्ता पॉलिटिकल वर्कर और जो अदम तशद्दुद पे यकीन रखता था, ना कोई डंडा ना कोई उसके हाथ में कुछ था। अब मजीद जो डिटेल्स आई हैं, उसको गिरफ्तार किया गया, पुरअमन एहतजाज पे गिरफ्तार किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया और वो फुटेज आ गई है और बेदर्दी से उसको मारा जा रहा है, बेदर्दी से, और आवाजें आ रही हैं कि बस करें ये मर जाएगा। दूसरा फिर आता है, फिर तीसरा आता है, मार मार के उसको अधमुआ कर दिया और उसी वक्त हालत लग रही थी। अब उसको फिर छुपाने की कोशिश की, उल्टा उसका कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे दर्ज करवा दिया, 302 की दफा लगाई गई। ये इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि बेहिसी और गुंडागर्दी और बदमाशी से ज्यादा हो नहीं सकती कि ये किस, और मैं लाहौर पुलिस पे हैरान हूँ, लाहौर पुलिस और निगरान हुकूमत जो है उस पे हैरान हूँ कि वो कितनी दीदा दिलेरी से ये सारा मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट में 26 जख्म निशानात हैं तशद्दुद के, 26 निशानात। उसके हसास एरिया में, हसास अज़ा पे हमला किया गया, वहां पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके सर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी इतना मारा गया कि उसका जो अंदरून सर के जख्म जो हैं वो अंदर ही अंदर खून रिसता गया। और उसके बाद फिर जब वो मर गया उसके बाद उसको हॉस्पिटल, 2 नामालूम अफराद हॉस्पिटल छोड़ा है, उसकी सारी की सारी फुटेज मौजूद है। तो ये जो जुल्म किया, मेरा ख्याल है कि इस जुल्म का इंतकाम जो है वो अल्लाह ताला लेंगे इनसे। ये हो सकता है ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जितने भी, हो सकता है बच जाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज तरार समझते हैं और जिसने भी ये प्लान किया, क्योंकि मेरे पास ये इतलात थी और बिल्कुल थी कि 15 मार्च से पहले पहले कोई ना कोई, 15-20 मार्च से पहले पहले कोई बड़ा काम करेंगे ये और उसके बाद एक खौफनाक
جو ہے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان میں، اور جس کے بعد پھر یہ اگلا کھیل کھیلیں گے. اور خاص طور پہ اس میں مریم صاحبہ اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیش ہیں، اور اس کی ریزن میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ اپنا سب کچھ سیاسی طور پہ یہ سب کچھ لٹا چکے ہیں، ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اب آتے ہیں یہ تو ذل شاہ علی اکبر، اللہ تعالیٰ ضرور جی اس معصوم کے بارے میں ان سے پوچھے گا، اور یہ جتنا بھی چھپ جائیں بچ نہیں سکتے. اور انکوائری بھی وہی پولیس آفیسر کر رہے ہیں جو جن کے کنٹرول میں یہ سب کچھ تھا، اور جن کے امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہوا، وہ انکوائری کر رہے ہیں. بہرحال ان کے حالات سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کیونکہ جو پرسوں سین کریٹ کیا گیا 8 مارچ کو، اس کے بعد عدالتوں کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ واقعی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ واقعی حالات کو خراب کرنا چاہتی ہے. یہ گورنمنٹ امپورٹڈ سرکار بھی اور یہ نگراں حکومتیں بھی، یہ بھی انہی کا ایک ایکسٹینشن ہے، ان کی ایکسٹینشن ہے، وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. یہ نگراں حکومتیں نہیں ہیں اور نہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں اس سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں روز روشن کی طرح عیاں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ ان کے پھر علی اکبر کے نماز جنازہ میں بھی بے شمار لوگ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، لیکن عام شہری بہت زیادہ تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعتاً شہید ایک معصوم آدمی کو انہوں نے بلا وجہ مارا. اب الیکشن کی طرف، یہ الیکشن سے بھاگنے کی، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، الیکشن سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے ان کو الیکشن کی طرف دھکیل رہا ہے. اور یہ آئین کی گلی میں بند ہوتے جا رہے ہیں، آئین کی گلی میں، اور عدالتی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی گلی اس فیصلے کے اندر شکنجے میں آ رہے ہیں. پنجاب کے تاریخ دی جا چکی ہے، شیڈول آ گیا ہے، اور شیڈول آنے کے بعد قانون ہے کہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد دفعہ 144 لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے بعد تو انتخابی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک طرف ان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، حالات خراب کریں گے، عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، گرفتار کر کے ان کو نظر بند کیا جائے گا، اور اس کے بعد جلدی ٹرائل شروع کر دیا جائے گا، اور ٹرائل کر کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یکدم حلہ بولا جائے گا، اور ان کی سزائیں دلوائی جائیں گی. اور اسی دوران ہی اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو یہ الیکشن شیڈول کو آگے بڑھا کے انہوں نے تیاری شروع کر دینی تھی الیکشن کی، کیونکہ یہ خود تو انتخابی جلسے کر رہے ہیں، لیکن کل کے بعد پھر یہ ان کا ارادہ پھر بدلا ہے. اس کی وجہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلایا، وزارت خزانہ کو بلایا، اور ان کو بتایا کہ جی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن نہیں ہو رہے اور ملک بھر میں وہ سٹے ہو گیا ہے، سسپینڈ ہو گئے ہیں، اب ہمیں اتنے پیسے نہیں چاہیے، اب صرف ہمیں چاہیے 20 ارب روپیہ. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عام انتخابات کروانے کے لیے صوبائی سیٹوں پہ صرف 20 ارب روپیہ چاہیے. 5 ارب روپیہ ہمارے پاس آ چکا ہے، 15 ارب روپیہ آپ اور دے دیں. تو سیکرٹری خزانہ نے یہ کہا، اپنی معاشی مجبوریاں بتائیں، جو کہ ان کو اسحاق ڈار صاحب نے بریف کر کے بھیجا ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، آپ جائیں اور اس کو ذرا ڈیلنگ ٹیکٹس کریں، آپ جائیں مشاورت کریں، ان کی ڈیمانڈ لے کے آئیں، ان کو اپنی بات بتا کے آئیں، اور اس دوران ٹائم گین کریں، اور ٹائم گین کرتے کرتے پھر ہم اس کو آگے ڈیلے کریں گے. تو لہٰذا وہ آئے، اجلاس ہوا، واپس چلے گئے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا اپنا اعلامیہ، تو صرف 15 ارب روپیہ چاہیے. اب انہوں نے کہا جی کہ معاشی مشکلات ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی دوران مردم شماری کے لیے ایک اجلاس ہوتا ہے، مردم شماری کے لیے 12 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے. 10 ارب روپے پہلے جاری کر دیے ہیں، 12 ارب روپے اور دینے ہیں، 22 ارب روپے، اور اس کے بعد 13 ارب روپیہ اور دیا جائے گا. 35 ارب وہ تو دیے جا سکتے ہیں. 87 بلین 87 ارب روپیہ یہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ اپنے ایم این ایس کو دے چکے ہیں، اور یہ ریسنٹ پاسٹ میں دے چکے ہیں. اور لیکن کہتے ہیں جی یہ پیسے نہیں ہیں. اب معاملہ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلی جو میٹنگ انہوں نے کرنی ہے سیکورٹی کی، اس کے لیے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کہا ہے کہ جی آپ پتہ کر کے بتائیں، ہمیں یہ سیکورٹی چاہیے پولنگ ڈے پہ اور پولنگ ڈے سے آگے اور پچھلے جو دن ہوتے ہیں اس وقت. یہ ہو گیا جی. اور نون لیگ نے اپنے امیدواروں کی ساتھ میں بتا دوں کہ ایک طرف یہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں اور ٹائم گین کیا جا رہا ہے، دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے امیدواروں سے جو ٹکٹ چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی ہیں
اور پیسے بھی ساتھ مانگے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے جی کہ تو انہوں نے اب پیسے، اور شہباز شریف صاحب پارٹی صدر ہیں، ان کے حکم پہ یہ کہا گیا، ایک طرف تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیسری طرف انتخابات کو ڈیلنگ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ جو بھی آپشن استعمال کرنا ہو وہ ہم کر لیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا وہ تاریخ نہیں دے رہے، اور انہوں نے پھر ایک ہفتہ مانگ دیا، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ گورنر صاحب تو شاید بچ جائیں توہین عدالت سے، کیونکہ گورنر صاحب کو انہوں نے سامنے کیا ہوا ہے اور ان کے کندھے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ بات چل نکلی تو پھر بات دور تک جائے گی، اور اس میں شہباز شریف صاحب کی قربانی جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور اگر وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو پھر سیکرٹری خزانہ صاحب آئیں گے اور وزارت خزانہ آئیں گی، اگر وزارت داخلہ نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا تو پھر وزارت داخلہ آئے گی، اور یہ سارے کے سارے توہین عدالت کے مقدمے چلیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کر چکے ہیں، اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور بہت سارے جو سینئر قانون دان ہیں وہ یہ کر چکے ہیں جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کہہ رہے تھے جی اس ہفتے ہو جائے گا، ایک ہفتہ اور گزر گیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے، اور وہ اس لیے طے نہیں پائے کہ وہ جو امریکہ سے ایک وفد آیا تھا وہ ایک ڈیمانڈ لسٹ لے کے آیا تھا، ڈو مور کی پالیسی لے کے آیا تھا، اس کے پاس مطالبات کا ایک بھاری بھرکم جو تھا وہ لسٹ تھی کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب اس کی یہ جو امریکی وفد آیا تھا انسداد دہشت گردی کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے 6 اور 7 مارچ کو، اس میں باقی باتیں تو چھوڑیں، صرف ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ باقی جو ہیں پاکستان میں امریکی امداد کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، پھر یہ جی انسداد منی لانڈرنگ انصاف کے شعبے میں صلاحیتوں کے پروان پر توجہ دی گئی، یہ اور ہوا کچھ نہیں ہے۔ آخری لائن ہے کہ وفود کا بات چیت جاری رکھنے، دہشت گردی کے خلاف بہتر تفہیم پیدا کرنے پر اتفاق۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فائنل نہیں ہو سکی، اور جب تک ادھر سے چیز فائنل نہیں ہوگی تو آئی ایم ایف سے فائنل نہیں ہوگی۔ اب میں اندر کی بات بتا دیتا ہوں، آئی ایم ایف ہو یا امریکہ ہو یا باقی ممالک ہوں، انہوں نے سارا کچھ ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے ہولڈ پہ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے اعتبار سے، ادروائز جو بھی ہماری جو اکنامک انگیجمنٹس ہوں گی اور ٹریڈ انگیجمنٹس ہوں گی، انویسٹمنٹ کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری وہ کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے ساتھ ہم کریں، جو بھی احسان کرنا ہے وہ آنے والی حکومت پہ کریں، ان پہ کیوں کریں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ تو جا رہے ہیں اور ان کا واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سارے سفارت خانے کہہ رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے سب نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں زمان پار کی طرف، عمران خان صاحب کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف، کہ یہ الیکشن ہو تو اسی پارٹی نے آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انہی سے کیوں نہ بات چیت کی جائے جنہوں نے آنا ہے۔ تو اس لیے جی جب رانا اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کیا اس ہفتے ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی اس ہفتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا اگلے ہفتے ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا آپ نے تو کہا تھا کہ ہفتے کے اندر اندر ہو جائیں گے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا چند دنوں میں ہو جائیں گے، لہٰذا ابھی تک وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے نہیں ہو سکا۔ اور 8 مارچ کا ایک نقصان، 8 مارچ کو یہ جو کچھ انہوں نے لاہور میں کیا، اور لاہور میں بھی کیا اور اسلام آباد میں کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل جب مارکیٹ کھلی تو اسٹاک ایکسچینج اور خاص طور پہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 3 روپے اوپر چلا گیا، اور دوبارہ 285 پہ چلا گیا ہے، کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال آ گئی۔ اور ایسے وقت میں جب کہ بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلایا گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کہ اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں کہ آپ تسلی رکھیں، اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک دن کا اقدام جو ہے آرمی چیف تسلی دے رہے ہیں، یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، یہ 8 مارچ کو لاہور کو میدان جنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مزید مارکیٹ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے اور ڈالر مزید اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں۔ ان شارٹ یہ ارشد شریف صاحب کا کیس بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں
जज ऑनरेबल जजेस जो हैं वो दस्तयाब नहीं, 5 रुकनी बेंच है और ऑनरेबल जज दस्तयाब नहीं थे, इसलिए उसको डी लिस्ट कर दिया गया। अलबत्ता एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दी गई है। बहरहाल वो दोबारा आ जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है ख़ास कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, होता रहता है डी लिस्ट, और उसमें भी ज़ाहिर एक रिपोर्ट जो सबमिट करवा दी गई, इम्प्लीमेंट हो गई है, अब अगली रिपोर्ट आएगी। अब डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है और इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बहरहाल जी ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, और इमरान खान साहब ने मज़ीद ऐलान कर दिया है और उन्होंने बबांगे दोहल कह दिया है कि उन्हें ना ही इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ना ही मिलिट्री लीडरशिप की ज़रूरत है, ना ही किसी ताउन की ज़रूरत है, ना किसी इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने वो कहते हैं हमारा एक ही मुतालबा है और वह है कि आम इंतखाबात करवाए जाएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो इसके लिए भी उन्होंने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनका ट्रायल किया जाता है, उनको तवील अरसे के लिए नज़रबंद किया जाता है या उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाता है, वो हर सिचुएशन में खेलने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, जो भी पार्टी जीते वो पार्टी खुद डिसाइड करेगी उसका वजीर आज़म कौन होगा। तो इमरान खान साहब हर सिचुएशन में खेलने के लिए तैयारी करके बैठे हैं, और इसके बावजूद ये जो लोग हैं 14 जमाती इत्तेहाद और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना, वो खेलने से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। फिर आखिरी एक बात ज़रूर कहता हूँ, मैं कहता रहूँगा, और वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली एक अहम फैसला करेगी। वो कब करती है ये डिपेंड है उस पर, क्योंकि ये सिचुएशन को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह मैं बार बार वो कोई ना कोई दरमियान में खबर आ जाती है तो अगले व्लॉग में पूरी कोशिश करूंगा कि वो सिनेरियो भी रख लूं, क्योंकि इमरान खान साहब को जो 15 से पहले गिरफ्तार करने का प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है और वो आगे नहीं बढ़ रहा। मरीम साहबा को शदीद गुस्सा भी है और गुस्से की हालत में भी हैं और कर में भी मुब्तला हैं, लिहाजा अब एक अगला प्लान है, वो प्लान भी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।